سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے درس کا آغاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ یہاں پر سود سے متعلق بیان فرمایا گیا۔ سود کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص کو، یعنی آسان سی بات کرتا ہوں، کسی شخص کو آپ نے قرضہ دیا اور اس قرض پر کوئی بھی نفع رقم کی صورت میں یا کسی اور چیز کی صورت میں اگر آپ اس سے وصول کر رہے ہیں تو یہ سود ہوگا، بشرطے کہ اس کو رقم دیتے وقت مشروط ٹھہرا دیا گیا ہو۔ یعنی میں تمہیں 1,00,000 روپے قرضہ دیتا ہوں، تم جب واپس دو گے تو مجھے 1,10,000 روپے دو گے، یا میں تمہیں 1,00,000 روپے قرضہ دے رہا ہوں، جب تم واپس دو گے تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے 4 جوڑے کپڑوں کے دو گے۔ میں آپ کو یہ دیتا ہوں 1,00,000 روپے، جب آپ واپس مجھے دیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے کوئی بھی چیز ہے مطلب وہ آپ کو دینی ہوگی، 2 مٹھائی کے ڈبے دینے ہوں گے 2 کلو کے، مثال کے طور پہ۔ تو جب قرض کا لین دین کیا جا رہا ہو تو اس وقت مشروط ٹھہرا دینا کہ میں اتنے تم سے واپس لوں گا، تو 1,00,000 کے بدلے جو 1,00,000 ہے وہ تو ٹھیک ہے، بالکل آپ کی رقم ہے، اس کے اوپر جو بھی نفع آپ شرط ٹھہرا رہے ہیں وہ سود شمار کیا جائے گا۔ اچھا، ایک تو یہ ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کسی نے کسی کو قرضہ دیا اور اس نے 2 مہینے 3 مہینے کا وعدہ کیا کہ میں آپ کو واپس دے دوں گا۔ اب جب اس نے واپس کیا تو اس نے خود سے 2-4 ہزار روپے بڑھا کے دے دیے، یا خود سے اس نے کہا کہ بھئی آپ کی مہربانی، آپ نے مشکل میں میری مدد کی تھی اور آپ نے میرے ساتھ تعاون کا معاملہ کیا تھا، تو لہٰذا یہ آپ کے 1,00,000 روپے واپسی اور میری طرف سے مٹھائی کا ڈبہ آپ کے لیے، یہ میری طرف سے سود کا تحفہ آپ کے لیے، اب یہ سود لیے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ نہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے اس سے زیادہ رقم لینی ہے، نہ آپ نے لفظوں میں اس بات کو ذکر کیا، نہ آپ نے اپنے کسی عمل سے یہ بات اس کے سامنے ظاہر کی کہ مجھے اس سے زیادہ چاہیے یا کچھ اور چاہیے، تو اس صورت کے اندر پھر یہ سود کی صورت نہیں بنتی۔ تو یوں مطلب جو ہے وہ سود کا لین دین جو ہے وہ دیکھنا ہوگا اس معاملے کو۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دور جاہلیت میں جو سود چلتا ہوا آ رہا تھا اس کی ممانعت فرمائی، اور قرآن پاک کی اس آیت میں بھی اس کی ممانعت کی گئی۔ سین کا اسپیکر چل رہا ہے کیا؟ اس کو بند کر دو۔ یہاں پہ جو بات بیان کی گئی نا وہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں سود کے لین دین کے اعتبار سے یہ بات آتی تھی کہ جب کسی نے کوئی وعدہ کیا ہے کہ فلاں تاریخ کو میں آپ کے قرض کی رقم واپس دے دوں گا، اب جب وہ واپس نہ دے پاتا تو وہ اس قرض میں اضافہ کر دیتے یا سود کی رقم میں اضافہ کر دیتے۔ بند ہے اسپیکر باہر کا، ٹھیک، تو اس کی رقم میں وہ اضافہ کر دیتے، تو یہ عمل مسلسل جاری تھا۔ تو یہاں بیان فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، دور جاہلیت میں جو کچھ تم کرتے رہے چھوڑ دو اس کو، اور وہ ختم ہو کے معاملہ، اب تم سود کا لین دین یا دگنا در دگنا سود کا معاملہ نہ کرو۔ یاد رکھیے گا سود یہ حرام قطعی ہے، قرآن پاک کی واضح آیت مبارکہ سے بیان فرمایا گیا لا تأکلوا الربا، لا تأکلوا، یہ فعل نہیں ہے، مطلب ہوتا ہے رک جاؤ اب تم، جیسے ہم یہ کہیں کہ بھائی تم اس کام کو کرو تو یہ کرنا امر کہلاتا ہے، اس کام کو کرو، اور کہا جائے اس کام کو نہیں کرنا تو وہ یہ کہ اس کام سے روکنا، منع کرنا، اور اس کو عربی گرامر کے اعتبار سے فعل نہی کہا جاتا ہے۔ لا تأکلوا الربا، تم نے بالکل نہیں کرنا ایسا، تو لہذا منع کر دیا گیا اس سے۔ اور گناہ کبیرہ میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا، شرک ہے، زنا ہے، تو اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی اسی میں سود کو شمار کیا گیا، اور یہ واحد گناہ کبیرہ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ سود کے لین دین کرنے والوں پر فرمائے کہ اللہ سے جنگ کرنے والے، اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے ہم نے سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں پڑھا تھا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات،
آپ کو لگتا ہے کہ میں نے 1 لاکھ دی ہے، 20,000 اوپر مل گیا تو 1,20,000 میرے پاس رقم ہو گئی تو اضافی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، ہم سود کے معاملے کو ہلاک کر دیں گے. ہاں تم صدقات دو گے، تم نے 1 لاکھ میں سے 1,000 روپے صدقہ دیا، 99,000 تمہارے پاس رہے. اب تمہیں لگتا ہے کہ 1,000 کم ہو گیا، نہیں کم نہیں ہوا. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھا دیتا ہے. برکت اور کثرت کی بات میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں. کثرت یہ ہے کہ بہت زیادہ ہو، برکت یہ ہے کہ جتنا ہے پورا ہو جائے. تو اصل ہے برکت کا معاملہ. اللہ تبارک و تعالیٰ برکت جس شے میں پیدا فرما دیتا ہے پھر اس میں کوئی کمی بولیے نہیں ہوتی. اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو. دیکھیے حلال جانور کتنے ذبح کیے جا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ مرغیاں ہوں، بکریاں ہوں، گائیں ہوں، دمبے ہوں. بقرعید کا موقع آتا ہے، حج پہ جو ہے وہ قربانی کرنے والے قربانی کرتے ہیں، دیگر اسلام والی قربانی ہوتی ہے. پھر ظاہر ہے کہ مستقل بنیادوں پہ گوشت حلال جو ہے وہ سپلائی کیا جا رہا ہوتا ہے. مجھے بتائیے کبھی اس چیز میں کوئی کمی آئی؟ حلال انڈسٹری کے اندر جو یہ حلال میٹ ہے، حلال فوڈ ہے، اور اس کے اندر جو گوشت ہے، آپ دیکھیے کہ کتنا معاملہ اس کے اندر ہے کہ چلتا چلا جا رہا ہے اور کبھی کوئی کمی نہیں آتی. حرام کھانے والے کم ہیں پھر بھی ان کی چیزوں میں کمی ہوتی ہے. حلال کھانے والے گوشت زیادہ ہیں لیکن الحمدللہ کبھی بھی ان کے کھانے میں کوئی کمی نہیں آتی، نہ ہی ان جانوروں میں کمی آتی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے برکت کا معاملہ حلال کے اندر ہے. حرام میں برکت بولیے نہیں ہوتی. رشوت کا لین دین کرنے شکل ان کی دیکھیں گے آپ کو لگے گا نحوست ٹپک رہی ہے ان پر. سود کا لین دین کرنے والے کبھی انہیں سکون نہیں ملے گا، کبھی بھی. آپ دیکھ لیجیے اسی طریقے سے حرام روزی کمانے والے کبھی سکون نہیں ملے گا. حلال کا تھوڑا بھی ہوگا نا بڑے سکون سے چل ہو کے بندہ زندگی اپنی گزارا ہوگا. مطمئن ہوگا نا کہ میں نے جتنا کمایا حلال اپنی ذات پہ خرچ کیا، بچوں کا خرچ، اللہ کا شکر ہے اللہ نے پورا کروا دیا، وہ صحیح ہے جناب. زندگی محل میں بھی گزر جائے گی اور سیمٹ کی چادروں میں بھی گزر جائے گی، جھوپڑی میں بھی گزر جائے گی. کم از کم قیامت کے لیے حرام کا حساب تو نہیں دینا پڑے گا. یعنی حلال چیزوں کا حساب ہے اور حرام کا عذاب ہے. حرام معاملے کے اندر بیوی کے لیے، بچوں کے لیے بڑا سارا معاملہ کریں، بھگتے گا کون؟ خود آپ کمانے والا. تو لہذا ہمیں قناعت کی طرف جانا چاہیے. قناعت یہ ہوتی ہے کہ جتنا ہے اللہ کی بارگاہ میں صبر و شکر کے ساتھ اس کے پورا ہونے کی دعا بھی کرے اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے. یہ میں سمجھانے کے لیے، کیونکہ ایک استاد کی حیثیت سے میں اس وقت یہاں موجود ہوتا ہوں تو میں عرض کر دیتا ہوں. آج ہمارے یہاں خواتین میں بھی اور نوجوانوں میں خاص طور پر، مردوں میں بھی لیکن نوجوانوں میں خاص طور پہ، شوز فلاں برانڈ کے شوز پہننے ہیں، فلاں کمپنی کے جو ہے مطلب مجھے چیز استعمال کرنی ہے، فلاں جو بوتیک ہے اس کے کپڑے مجھے لینے. یہ مرد و خواتین نوجوانوں میں فلاں جگہ کی مجھے شرٹ چاہیے، فلاں جگہ کی پینٹ چاہیے، فلاں جگہ کا ٹراؤزر چاہیے، وہاں کا کاٹن چاہیے. مجھے نہ ہلکی بات کرنی نہیں ہے. کہاں سے کریں گے پورا مجھے نہیں پتا، مجھے تو وہی چاہیے، میرے دوست نے وہ لیا. اور اب تو ٹوپیاں بھی ایک سے ایک آ گئی ہیں نا، یہ ٹوپی اتنے کی، وہ ٹوپی اتنے کی، وہ ٹوپی اتنے کی. پہلے ٹوپیاں کرانے والے کم تھے، اب پہنانے والے زیادہ ہو گئے. تو یوں مطلب ایک مارکیٹ انڈسٹری بن چکی ہے یہ کہ یہ برانڈ، یہ برانڈ، یہ برانڈ، اور اوپر سے اوپر ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری آمدن کیا ہے اور اخراجات کو ہم کہاں لے کر کے جانا ہے. کامیاب شخص وہی ہے، آسانی اسی کے لیے ہے کہ جتنی اس کی کمائی ہے اسی کے مطابق اپنے اخراجات کو مینیج کرے. یہی کامیابی ہے. ورنہ کیا ہے کہ قرضے لے کر بچوں کی عید کے کپڑے، قرضے لے کر، سود پر قرضے لے کر بچیوں کی شادیاں، اور ذہن میں یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. لوگوں نے کھانے کے بعد بھی یہ کہنا ہے یہ جو میٹھا ہے نا بہت دیر سے آپ نے بھیجا ہے، پہلے بھیج دیتے اچھا تھا. لوگ وہاں پر ان کو گرم چاول ڈال کے دے دیے، ہمارے سامنے تو بغیر بوٹیوں کے چاول رکھ دیے انہوں نے. ہمارے یہاں تو ہڈیاں آ گئیں، بوٹیاں تو آئیں نہیں. لوگوں کو آپ کبھی راضی نہیں کر سکتے، خوش نہیں کر سکتے. لیکن ہاں اگر میرے اندر اور آپ کے اندر ایک چیز پیدا ہو جائے کہ ہمیں جو سوالات ہیں نا، جو بار بار حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ عمر کہاں گزاری، جوانی کو کیسے بسر کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. یہ 5 سوال ہیں، ہر ایک سے ہیں. کھڑے ہوں گے لائن میں قیامت کے دن سب. عمر کیسے گزاری، جواب دیجئے.
یہ 5 سوال ہر ایک کے لیے ہیں، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، غنی ہے، جو بھی ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ عمر کیسے گزاری؟ جواب دیجیے، عمر کیسے گزاری؟ جو احکام شرعیت ہیں ان کے مطابق، یا بس اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پاؤں تلے رونتے ہوئے زندگی کو گزارا تھا؟ زندگی گناہوں کے ساتھ گزاری کہ نیکیوں کے ساتھ گزاری؟ اور پھر جوانی کیسے گزاری؟ اللہ اکبر۔ بڑھاپے میں تو تصویر لے کر ہر بندہ مسجد میں آ ہی جاتا ہے نا، کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اصل سجدہ تو جوانی کا ہے نا۔ نوجوان جب عبادت کے لیے آتے ہیں تو شیطان اپنے سر پہ راکھ ڈالتا ہے کہ اس کو میں کیوں نہیں روک سکا عبادت سے، یہ کیسے حافظ قرآن بن گیا، یہ نوجوان کیسے دین کا عالم بن گیا، یہ نوجوان حافظ قرآن مصلی پہ کھڑے ہو کے تراویح کیوں پڑھا رہا ہے، کیوں وسوسہ میں نے ڈالا اس کے دل میں کہ چھوڑ دے نہ پڑھا تراویح۔ پھر جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، بے حیائی کے کاموں میں گزری، جواب دینا پڑے گا۔ پھر مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ یہاں سے آیا یہاں گیا نا، تو کہاں کہاں سے آیا اور پھر کہاں کہاں خرچ کیا؟ حلال کمایا تو نیکی کے کام میں خرچ کیا، حلال کمایا گناہ کے کام میں خرچ کیا، جواب دینا پڑے گا۔ اور حرام کمایا تب تو اس کی کمائی پہ سوال، اس کے خرچ کی بات بھی نہیں ہے، اول تو اسی پہ جواب دیجیے آپ۔ اور پھر اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور روزہ کس طرح رکھنا چاہیے، عبادت کس طرح کرنی چاہیے، ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، پھر بھی نمازوں کو قضا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ معلوم ہے سود کا لین دین نہیں کرنا، پھر بھی لوگ سود کا لین دین کر رہے ہوتے ہیں۔ معلوم ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، معلوم ہے بے حیائی کے کام نہیں کرنے چاہیے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں معلوم ہے، پھر بھی ہم ان کاموں کو کر دیجیے۔ علم ہے نا، علم پر عمل کہاں تک کیا؟ اصل بات یہ ہے کتابوں میں علم بھرا پڑا ہے، لوگوں کے سینے علم سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ صدی تو نالج کی صدی ہے نا، معلومات کی صدی ہے۔ اپنا علم، ہر طرف آپ کو علم نظر آتا ہے۔ کوئی مسئلہ آپ کو سمجھنا ہو، آپ نیٹ پہ جائیے، علماء کی اتنی ویڈیوز موجود ہیں، آپ اس پر اپنے فقہ کے اعتبار سے مسئلے کو سمجھ لیجیے۔ کہیں کنفیوز ہو، کتنے مفتیان کرام ان کے نمبر آپ کے پاس موجود ہوں گے، آپ رابطہ کر کے ان سے دوست مسئلے کی تصحیح کر لیجیے۔ اور اگر آپ ریسرچر ہیں، دیکھ سکتے ہیں تو آپ نیٹ پہ سرچ کر لیجیے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ لیکن اگر سرچ کرنے کے بعد بھی آپ کو لگے کہ نہیں اس پر مجھے علماء سے رائے لینی چاہیے، تو ضرور ان سے رابطہ کریں۔ صرف نیٹ کے لکھے ہوئے پر یا ایک ویڈیو پر اپنی زندگی کو نہ گزاریے، بلکہ جو معتدل علماء کرام ہیں، عقائد و اعمال کے اعتبار سے جو آپ کے فقہ سے تعلق ہے، ان سے ضرور رابطہ کیجیے تاکہ وہ مسئلہ درست بتائیں۔ جیسے ہم نے طلاق کے بارے میں کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا پرسوں، کہ اس میں طلاق کے بارے میں جو ساری باتیں بیان فرمائیے، کیا ہے اس کے اندر؟ ظاہر ہے کہ بندہ طلاق دیتا ہے 3، اور پھر دیکھتے نہیں 3 طلاقیں تو 1 ہوتی ہیں، یہ لے کر مسئلہ چل رہا ہوتا ہے۔ خلا، کورٹ سے خلا ہو گئی، ڈگری لی، دوسری کا شادی کر کے آنے کے پہلے شوہر کے نکاح میں موجود ہے۔ تو کتنی ایسی خرابیاں اور چیزیں ہیں کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو 5 سوال آئے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھنے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ اللہ نے جس کا حساب لیا وہ پھنس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بلا حساب جنت میں داخل عطا فرمائے۔ خدا کی قسم ہم ایک سانس کا، ایک گھونٹ کا حساب بھی نہیں دے سکتے اللہ کی بارگاہ میں، تو بس اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ تو سود کا لین دین اس کا منع فرمایا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پہ لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ یہ سب اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ بہت بڑے تھے، جیسے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں۔ اب چھوٹا سا گھر بھی آپ لگائیں نا کہ 80 گز کا گھر آپ کے پاس مل جائے، 120 گز کا گھر ہو، کتنا بڑا ہوگا وہ؟ اور میں کہ اتنے بڑے بڑے پیٹ ان کے، ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ تو بظاہر یہاں پہ نظر آتا ہے مال زیادہ، بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بندے کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، فرمایا اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ گناہوں سے توبہ کرے، بندہ نیکی کرے اور اپنے آپ کو جنت کی طرف لے کر کے جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو سیدھا راستہ ہے، وہ انبیاء کا راستہ، اولیاء کا راستہ، صدیقین اور شہداء کا راستہ، اس راستے پر چلے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصول اسے ہو سکے۔ یہاں پر ایک چیز میں عرض کرتا ہوں آپ کو، بعض لوگ یہ جو فکر غامدی ہے نا، سمجھ گئے؟ ہاں، جو نہیں سمجھا اس کو دوسرے سمجھا دیے گئے جو سمجھ گئے۔ جو فکر غامدی ہے نا، وہاں پر جس طریقے سے کہا جاتا ہے تراویح کی نماز کوئی نماز ہی نہیں ہے، جس طرح بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اسی طریقے سے یاد رکھیے گا یہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس سوچ و فکر کے لوگوں سے کہ بھئی قرآن پاک میں یہاں جہنم کا ذکر ہے نا، وہ تھی ڈرانے کے لیے، جہنم کچھ بھی چیز نہیں ہے، اور جنت ہے نا بس یہ جس طرح بچے کو لالچ دیا جاتا ہے کہ تم کرو گے تو یہ ملے گا، اللہ تعالیٰ نے ایسے قرآن پاک میں ذکر کیا جنت کا، ورنہ جنت حقیقت میں کوئی مقام نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ایمان والوں کے لیے ایک ترغیب کے طور پہ، رغبت اور شوق کے طور پہ بیان کیا گیا کہ اگر اللہ تمہیں جنت دے گا تو وہ جنت ایسی ہوگی وغیرہ وغیرہ، اور تمہیں جہنم میں ڈالے گا تو وہ ایسی ہوگی، اس انداز سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ استعارہ یعنی علامت کے طور پر ہے، حقیقت سے ان کو تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ عقیدہ گمراہی پر مشتمل ہے۔ کوئی قطعاً اگر جنت کا انکار کر دیتا ہے کہ جنت کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور احادیث صحیحہ کے اندر کثیر تعداد میں اس کو بیان فرمایا گیا، پھر جنتیوں کے احوال بیان کیے گئے، جہنمیوں کا ذکر کیا گیا کہ انہیں کس کس انداز سے کھانا دیا جائے گا، کون سا پانی دیا جائے گا، جنتیوں کے بارے میں بیان فرمایا گیا۔ سورۃ الدہر آپ پڑھیے، سورۃ الواقعہ آپ پڑھیے، اصحاب الیمین اصحاب الشمال آپ پڑھیے سورۃ الواقعہ کے اندر، اور بھی کتنی آیات ہیں قرآن پاک کی کہ جن میں جنت کا واضح طور پر ذکر اور جہنم کا واضح طور پر ذکر کیا گیا۔ تو یہ باقاعدہ ایسے مقامات ہیں کہ جن کا مشاہدہ معراج کی شب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھر اس چیز کی نسبت کہ ایسے استعارہ قرار دے دیا، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ہم اپنے بچے کو کوئی لالچ دیں کہ بیٹا تم امتحان میں کامیاب ہوگے تو تمہیں میں یہ گفٹ دوں گا، اور اگر ناکام ہوئے تو پھر تمہیں یہ سزا ملے گی، تو اب ظاہر ہے کہ ہم گفٹ نہیں دیں گے بچے کی کامیابی کے بعد، تو ہم اپنے وعدے میں، اپنے قول میں سچے ہوئے جھوٹے ہو گئے نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کذب اور جھوٹ سے پاک ہے۔ لا تخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کے وعدے، اللہ کی باتیں جھوٹی نہیں ہوتی، اللہ اپنے وعدوں کو پورا فرماتا ہے۔ تو یوں ہمیں ان چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ ایسی سوچ و فکر کی پھر ہمیں نشاندہی بھی کرنی چاہیے، اور اس سوچ کی حوصلہ شکنی بھی کرنی چاہیے۔ جنت واقعی اللہ کی طرف سے ایک مقام ہے، اور جہنم کافروں کے لیے قودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، تو وہ کافروں کے لیے خاص تیار کیا گیا۔ ایمان والا اگر خدا نخواستہ اس عذاب میں جائے گا بھی، تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت، کوئی نیک عمل اس کا کام آ جائے گا کہ اسے جہنم سے نکال کے داخل جنت کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے عذاب سے بچائے۔ اسے تراویح کے 4 رکعت کے بعد جب ہم اللہم اجرنی من النار یا اللہم اجرنا من النار پڑھتے ہیں نا، اس کو پڑھا کریں بار بار۔ عام طور پہ رمضان کے علاوہ بھی آپ اپنی دعا میں پڑھا کریں اللہم اجرنا من النار، اکیلے ہیں تو اجرنی من النار، یا اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا، اور اگر بہت سارے لوگوں تو اللہم اجرنا من النار، اور آئے کہ یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر، اے بچانے والے اے بچانے والے اے بچانے والے۔ تو لہٰذا اس کو پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں، خوشی میں اور رنج میں، رنج سے مراد ہے تنگ دستی، بھئی پیسہ بہت ہے نا خرچ کر دیا لیکن تنگی آگے گئی، تب بھی ٹھیک ہے جتنا اللہ نے توفیق دی، 100 روپے کی خیرات کی توفیق ہے 100 روپے خیرات کرتے ہیں، جب اللہ نے مال کثیر دیا ہے 1000 روپے دے دیں اللہ کی راہ میں،
لیکن ہاتھ صدقہ و خیرات پر بولیے چلتے رہنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے یہ ہاتھ۔ تو فرمایا کہ جو لوگ خوشحالی میں اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ 4 نشانیاں بیان کی گئی نیک لوگوں کی۔ اس آیت مبارکہ میں نیک لوگوں کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 4۔ کون سی ہے؟ نمبر 1 خرچ کرنا خوشحالی میں، نمبر 2 خرچ کرنا تنگ دستی میں، نمبر 3 غصہ پی لینا، اور نمبر 4 لوگوں کو معاف کر دینا۔ یہ 4 علامات بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ ان نیک لوگوں کی 4 یہی نشانیاں نہیں، اور بھی نشانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس آیت میں 4 نشانیاں بیان کی گئی۔ اب یہاں پر آپ اور کیجئے کہ خلق خدا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کرنا، ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرمانا، ان پر غصے کو کم کرنا، یہ اللہ کو کتنا پیارا ہے۔ دیکھیں اللہ نے یہاں نہیں فرمایا نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے، وہ دوسرے مقامات پر ہے۔ یہاں پر چونکہ پیچھے سود کے لین دین کا گزرا، تو سود کیا ہے؟ لوگوں پر ظلم ہے نا، ظلم ہے لوگوں پہ، کہ آپ اتنا دے کر زیادہ کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ اس کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں۔ آپ کو تو قرض حسنہ دینا چاہیے تھا اسے، لیکن آپ اسے قرض دے کر بعد میں اس سے زیادہ رقم کا مطالبہ، ظلم کی صورت ہے یہ۔ تو آگے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تنگ دستی کے اندر بھی، خوشحالی میں بھی، والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، فرمایا ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اور ایسوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ ہمارے یہاں غصہ یہ ایسی بلا ہے کہ آپ جو بھی بڑی برائی دیکھیں گے اس کے پیچھے غصہ ہوگا۔ لڑائی جھگڑا پیچھے کیا ہے؟ غصہ۔ طلاقیں پیچھے کیا ہے؟ غصہ۔ قتل و غارت گیری پیچھے کیا ہے؟ غصہ۔ یہ جو غصہ ہے نا، اور معاف نہ کرنا، خاندانوں کے اندر دراڑیں پیدا کرنا، دلوں کے اندر نفرتیں ڈال دینا، یہ سب کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے؟ بولیے، غصے کی وجہ سے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے، سب کو پسند ہے یہ بات کہ جنت میں محل بنایا جائے، اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اس کو معاف کرے، جو اس سے محروم کرے یہ اس کو عطا کرے، اور جو اس سے تعلق توڑے یہ اس سے اپنا ناطہ جوڑ لے۔ یعنی جنت کا محل چاہیے نا، 3 باتیں کرنی پڑیں گی۔ اگلی روایت اس سے ہی بہت دلچسپ اور بہت پیاری روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا قیامت کے دن جب لوگ حساب کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے تو یہ اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر دوبارہ اعلان ہوگا جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو پوچھا جائے گا وہ کون ہے جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے؟ تو کہنے والا کہے گا ان لوگوں کا کہ جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے تھے۔ معاف کر دینا اتنی پیاری فضیلت ہے۔ پھر تیسری بار منادی اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں جائے۔ کہا جاتا ہے ہزاروں افراد کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ انہیں بے حساب داخل جنت فرما دے گا۔ معاف کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، یقین مانیے فائدہ ہے۔ درگزر کرنے میں، معاف کرنے میں صرف فائدہ ہے، نقصان کوئی ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ اصول پر زندگی گزاریں، اس اصول پر غلطی ہے تو مان لیں، غلط فہمی ہے تو دور کر دیں۔ یہ اصول یاد رکھیں زندگی پر۔ بعض اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے، آپ اس کو ملیں، غلط فہمی کو دور کر دیں۔ کیوں پالتے ہیں اپنے دلوں کے اندر مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال تک بات ہی نہیں کر رہے؟ حالانکہ اگر بات کریں نا چٹکے بجا کے مسئلہ حل ہو جائے۔ غلطی ہے تو بھائی میری غلطی تو میں قبول کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، درگزر کیجیے، معاف کر دیجیے۔ اور دوسرا غلط فہمی تو نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو یوں یہ تمام چیزیں بیان فرمائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جملہ ہے جو پڑھا تھا کہیں، کہا کہ روزے میں پانی پی لے روزہ ٹوٹ جائے گا،
کھانا کھا لے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ ہے کہ روزے میں وہ کون سی چیز ہے جس کے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ وہ غصہ ہے۔ پہلی ہے فقہی طور پر کہ روزے میں ایک چیز ہے جو پی لی جائے تب بھی روزہ، وہ کیا ہے؟ غصہ پی لینا۔ پی لینے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ پر کنٹرول کرے، ضبط کرے۔ بندہ کہتا ہے میں غصے میں نا اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا، نہیں سننا یہ اپنے باپ کی ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ رویہ اچھا نہیں ہے۔ اور ہمارا رویہ چینج کب ہوتا ہے؟ ہمارے اوپر اگر کوئی ہو نا، سیٹ ہے یا کاروباری معاملہ ہے، کوئی بڑا ہے اور اس پر غصہ بھی آ گیا، نہیں سر کیسی بات کر رہے ہیں، نہیں غصہ کیوں آئے گا مجھے سر، آپ تو ہمارے بڑے ہیں، نیچے والا کوئی کرے تو پھر رویہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دعویٰ ہے نا کہ غصے میں اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا، ہاں اپنے باپ کی آپ نہیں سنتے ہوں گے، کسی اور کے باپ کی آپ کو سننی پڑے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی اور کا جو باپ ہے نا، اور جو آپ کا ابا لگا ہوا ہے اس وقت، جو ابا ہے وہ اس کی بات نہیں، جو ابا لگا ہوا ہے اس کی سننی پڑے گی آپ، کیونکہ اصول ہے نا کہ اگر آپ دوسرے کی بات نہیں سنیں گے دوسرا آپ کی بھی نہیں سنیں گا۔ مفادات جہاں پر آ جائیں انسان کا رویہ چینج ہو جائے فوراً۔ تو پھر اللہ کے لیے بندہ غصے کو پی لینا، اللہ کے لیے غصے سے بندہ جو ہے وہ درگزر کرے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع کربلا کے عینی شاہد، اور واقع کربلا کے بعد میرے آقا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل مبارکہ کے وارث سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے ہیں، جو وضو کروا رہی ہے، پانی آپ کے ہاتھ پہ ڈالا جا رہا ہے، اس کے ہاتھ سے اچانک برتن گر گیا آپ کے چہرے پہ، چہرہ زخمی ہو گیا۔ آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اہل بیت کے گھر کا خادم تھا نا، عام تو نہیں تھا نا، اہل بیت کے گھر کا خادم، تو اس نے فوراً یہ آیت مبارکہ پڑھی والکاظمین الغیظ۔ اس نے دیکھا کہ غصہ آ گیا، فوراً قرآن کی آیت پڑھی، اور قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ دونوں حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے، جدا نہیں ہوں گے۔ دیکھیے قرآن اہل بیت کا تعلق والکاظمین الغیظ، تو میں غصہ پینے والے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا۔ آیت پڑھ دی نا قرآن کی، اچھا غصہ تو پی لیا، معاف کیا یا نہیں کیا؟ فوراً اس نے آیت پڑھی والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ آپ نے فرمایا جا، میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف کر دیا۔ اسے پھر عرض کیا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، فرمایا جا اللہ کے لیے تجھے میں نے آزاد کر دیا۔ یہ تعلیمات اہل بیت۔ تو ہم جب اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں پھر ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی اور اپنی جانوں پر ظلم کریں، اللہ کو یاد کر کے اپنی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے گا سوائے اللہ کے، اپنے کیے پر جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کرو۔ مطلب کیا ہے کہ خطا ہو گئی نا، کوئی بے حیائی کام ہو گیا، اڑو مت اس پر۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس ملعون کا واقعہ ہم قرآن پاک میں بار بار تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دونوں کے اندر فرق کیا تھا؟ ابلیس کو کہا کہ سجدہ کر، اس نے نہیں کیا۔ ابلیس کو کہا کہ سجدہ کر، اس نے نہیں کیا، اور اس نے آگے سے تکبر کیا نا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس نے اللہ تعالیٰ کو قال فبما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکش اور نافرمان ڈائریکٹ ہو گیا نا، قال فبما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا، اخرج، نکل جا یہاں سے، اخرج منا فانک رجیم، تجھ پر لعنت برس رہے گی، تم مردود ہو چکا ہے۔ اکڑ گیا نا، اڑ گیا، بھیج دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کو کیا کہا گیا تھا؟ دانہ گندم نہیں کھانا۔ جب دانہ گندم کھایا تو انہیں زمین پر بھیج دیا گیا، کہا کہ زمین پر رہو تم لوگ جا کر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آئی ایم ریسپانسبل، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا، جو کیا ہے یہ میرا اپنا معاملہ ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم خسارے میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا، معاف کر دی،
یہ ہے رویہ ابلیس ملعون کا رویہ کیا کہ غلطی پر اڑ جانا، اصرار کرنا، نہیں جو میں نے کیا صحیح ہے یہ، اگرچہ غلطی کیوں نہ ہو۔ اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا رویہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، حالانکہ ہوئی نہیں ہے، خطا اجتہادی، اور پھر بنائے زمین کے لیے گیا تھا نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، آپ کو تو بنائے زمین کے لیے خلیفہ تھا، بینا زمین پہ تھا، لیکن یہ رویہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو تم آدم کی اولاد ہونا، اپنے باپ کا رویہ دیکھو کیا ہے۔ غلطی ہو گئی جو کہ بظاہر غلطی نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا نا نہیں کرنا یہ۔ وَقَاسَمَهُمَا، شیطان نے قسم دی دونوں کو، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہوں، اللہ کی قسم تم فرشتے بن جاؤ گے، کھا لو اس کو۔ کہ اچھا ہم فرشتے بن جائیں گے؟ تو اس کی بات مان لی اور یہ ہو گیا سارا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ ان جملوں پر ہمیں محفوظ فرمائے۔ سمجھانے کے لیے میں نے اس موضوع کو کھولا، ورنہ اللہ کے نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ خطا کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے ازلی تھا۔ آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، آنے کے بعد کیا کیا؟ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ یہ ان کا رب کے ساتھ معاملہ ہے، ہمیں حق نہیں کہ ہم کہیں کہ آدم علیہ السلام نے ظلم کیا اپنے اوپر، نہیں، ہم سمجھانے کے لیے بات آپ کو عرض کر رہے ہیں، ان کا اپنے رب کی بارگاہ میں یہ معاملہ ہے، ہمیں حق نہیں کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ وہ ظالم تھے۔ جیسے یونس علیہ السلام کے لیے وہ آیت مبارکہ پڑھ گیا، رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سے کوئی عبادت کے لائق نہیں، انت سبحانک، تو ہی پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تو یہ ان کا ان کے رب کا معاملہ ہے، ہمیں حق نہیں کہ ہم ان آیات کا ترجمہ کر کے انبیاء کرام علیہ السلام کو انہی آیات کے تناظر میں ان لفظوں سے پکارنا شروع کر دیں، ہمیں حق نہیں ہے، ورنہ ہمارا ایمان گیا۔ ان کا ان کے رب کا معاملہ ہے، وہ رب جانے اور اللہ کے وہ بندے جانے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم سے خطا ہے، ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ ہم سے ہمیں معاف کر دے، اب کوئی بندہ کہے ہاں بھی بتائی دینا گناہ گار صاحب کیا حال ہے آپ کے، تو یہ میرے رب کا معاملہ ہے نا۔ آپ کو یہاں کس نے دیا کہ آپ کسی کو زانی، شرابی، خطا کار، گناہ گار کہہ کر کے پکاریں؟ ہمیں اور آپ کو حق نہیں ہے ہمیں دوسرے کو پکاریں اس طرح سے، حالانکہ ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں۔ کون دعویٰ کر سکتے ہیں ہم سے گناہ نہیں ہوگا یا گناہ آج تک نہیں ہوا؟ تو یوں مطلب دیکھنا چاہیے ان چیزوں کو۔ تو یہاں بیان فرمایا گیا کہ جو گناہ کرتے ہیں رب سے معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کون ہے جو ان کو بخشنے والا ہے؟ تو پھر کیا جواب آتا ہے؟ یقیناً وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ ہی تو بخشنے والا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ایک رب ہے جو ہمیں معاف کرنے والا ہے، اور یہی مسلمان کو امید ہوتی ہے جو اس کی زندگی کو آگے لے کر کے چلتی ہے، ورنہ خطا کار اور گناہ کار بندہ تو ختم ہو کے رہ جائے اگر معافی کا دروازہ نہ ملے اسے۔ تو رب کی طرف سے وہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور کھلا رہے گا قیامت تک، ہماری آخری سانس تک کھلا رہے گا، بس ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ، ان جو گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور نیک اعمال کرنے والوں کو نعم اجر العاملین، ہم کیسا پیارا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے، تو زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جنہوں نے رب کے احکامات کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا۔ پہلے قومیں آئی ہیں نا، نافرمانی کے سبب برباد ہو گئی، لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ایسے کرو۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یاد رکھو ہمت نہیں ہارنا، ولا تہنوا ولا تحزنوا، غم بھی نہیں کرنا، وانتم الاعلون، کامیاب تم ہی ہوگے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ مومن کی زندگی میں مایوسی اور محرومی نہیں ہوتی، مومن ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر امید بھی رکھتا ہے اور یقین بھی رکھتا ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو اور سستی بھی نہیں کرو۔ یہ نہیں کہ چلو ٹھیک ہے تراویح پڑھے نہیں پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، رمضان میں روزہ رکھے نہ کہنا، سستی نہیں کرو، اور جب بھوک و پیاس کو برداشت کرو تو پھر غم نہیں کرو، لو بھائی میں اگر ہوتا تو کھانا زیادہ کھا لیتا،
یا رمضان کے اندر میں زیادہ کما لیتا، بہت ساری چیزیں ہیں نا، اگرچہ یہ مجاہدین کے لیے آیت مبارکہ لیکن عام مسلمانوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کامیاب تم ہی ہوگے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان والا کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی مالی طور پر اس کے لیے کوئی کمی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت بھی تیار کی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت کا بڑا اجر بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی دنیا کو بھی بہتر اور آخرت کو بہتر کرنا چاہیے، اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔